السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس سیریز کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی 3 ایپیسوڈز کے اندر ہم نے 3 مختلف موضوعات پر روح کے حوالے سے تعارفی گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے وہ ایپیسوڈز مکمل کیے، اور آج چوتھی ایپیسوڈ کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم روح کے حوالے سے مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ نور کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، سورہ نور کی اس آیت کو ڈسکس کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض کہا ہے۔ اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو ریلیٹ کریں گے روح کے ساتھ، انشاءاللہ وہ ہم ضرور کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو بات جہاں سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے ہم بات یہ کرتے آئے تھے، انٹینٹ کی بات ہم نے کی، فیصلہ کرنے کی بات ہم نے کی، عہد الست کی بات بھی ہم نے کی کہ اللہ تعالیٰ سے ارواح نے عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ وہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، ہماری ارواح سے لیا، اس عہد کے ہم مکلف نہیں ہیں، یعنی کہ اس کا یاد ہونا نہ ہونا یہ اس بات کا تقاضا ہم سے نہیں کرتا کہ ہم اس عہد کی وجہ سے ہمیں یاد رکھنا اسے ضروری ہے، اور اگر ہم بھول جائیں تو بھائی اس کا ہم پر وبال ہوگا۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ عہد ہم سے لیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اس بات کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے فرشتوں کو یہ دکھانا مقصود ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ ارواح جو میں نے تخلیق کی ہیں یہ اس طرح میرے سامنے موجود ہیں، اور میں ان سے عہد لے رہا ہوں تمہارے سامنے، اور یہ تمہارے سامنے میری بات کو کیسے ایکسیپٹ کر رہی ہیں۔ لیکن جب یہ میدان عمل میں جائیں گی تو پھر ان کے اعمال مختلف ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس سے پھر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی اس میں جو ایگزیکٹ منطق ہے، اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا اس کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے، وہ تو ہم نہیں جانتے، مگر یہ ہوا ضرور ہے، اور عہد الست اسے کہتے ہیں۔ تو وہ سگنلز جو ہے نا ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہم نے عہد الست کیا ہے، ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، تو ہم جب اس کے خلاف جاتے ہیں جب بھی، تو ہماری روح جو ہے وہ ہمیں ریزسٹ کرتی ہے۔ ہماری روح کا کیونکہ کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ کنیکشن موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات ہم یہ بھی یاد ہمیں رکھنی چاہیے کہ روح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق تو کیا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کی تخلیق ایک عام میٹر کی تخلیق کی طرح نہیں ہے، آسمان کی تخلیق کی طرح نہیں ہے، اس کی تخلیق ہمارے جسموں کی تخلیق کی طرح نہیں، وہ ایک امر ربی ہے۔ امر ربی ایگزیکٹلی کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، ڈسکرائب نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے ہمیں اس حوالے سے مزید کچھ بتایا نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں جتنا بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم غیب میں بڑھ نہیں سکتے۔ اور اس میں پرسنل ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے۔ ہاں، پرسنل ایکسپیرینس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ پرسنل ایکسپیرینس کے ذریعے ہم نے گفتگو کی کہ آپ کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ جان سکتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینس میں آ سکتی ہیں، اسے ہم اسپریچول ایکسپیرینس کہتے ہیں، قلبی واردات قلبی کہتے ہیں، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ لیکن اس کے علاوہ جو بھی سورسز ہیں، اس کے علاوہ جو بھی کوئی بات ہے، وہ مستند نہیں ہو سکتی قرآن و حدیث کے علاوہ۔ تو ہم مستند ترین چیز جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے سارے کا سارا، اور ہم جتنی ڈسکشن اس کے اوپر کر رہے ہیں، ہماری ڈسکشن کا مدعا جو ہے وہ وہی ہے، قرآن اور حدیث، کیونکہ غیب ان سین ریلم ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس کا تعلق سائنٹیفک ورلڈ سے نہیں ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری حس سے نہیں ہے، ہماری یہ جو خاص کر کے حواس خمسہ ہے ان سے نہیں ہے۔ ایسی چیز ہے، روح خود اٹ سیلف جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے، اس کے حوالے سے اسلام کا جو موقف ہے، پلیٹو کا موقف بھی کچھ ایسا ہی تھا اس حوالے سے کہ ایٹمز نہیں ہے یہ روح جو ہے، تو یہ امٹیریل ہے۔ اسی طرح اسلام کا موقف بھی یہی ہے۔ تو فلسافیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے فلاسفرز ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ امٹیریل ہے سول ہماری۔ کچھ ایسے بھی تھے فلاسفرز، گریک فلاسفرز، جو ایٹمز کا پارٹ سمجھتے تھے اس کو، کہ یہ ذرات سے مل کر بنی ہے، مادہ ہی ہے، مختلف قسم کا ہو سکتا ہے لیکن مادہ ہے، لیکن بہت سے فلاسفرز یہ بھی سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں روح کی اور روح کے وجود کی، تو یہ ساری ڈیبیٹ ایک ان سین ریلم کے حوالے سے ہے، اور ہمیں اس پر محتاط ہو کر قرآن و حدیث کو فوکس کرتے ہوئے گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ لہذا اب جو احادیث میں جو کچھ آیا ہے ارواح کے بارے میں،
اس میں سے ایک حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کو میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، بالکل مستند ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارواح انسانی جو ہیں وہ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو جن ارواح انسانی کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے وہ آپس میں ان کی اچھی بن جاتی ہے، ان کی دنیا میں بھی بن جاتی ہے، اور جن کی آپس میں تب نہیں بنتی، وہاں نہیں بنتی عالم ارواح میں، یا بنی تو یہاں پر بھی نہیں بنتی، یہاں پر ان جسموں کی بھی نہیں بنتی۔ تو اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہیں، کچھ علماء نے اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اس کا یہ مدعا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ارواح ہیں وہ آپس میں کنیکشن کرتی ہیں، تو جن ارواح کا، کیونکہ جسموں کے ساتھ ارواح کا کنیکشن ہے، تو ہم جو بھی دوستیاں، ہم جو بھی تعلقات کرتے ہیں آپس میں، وہ ان ارواح کی کنیکشن کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم جب زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو ارواح آپس میں گیٹ along ہو جاتی ہیں، جو آپس میں اچھے تعلقات ارواح سے مل جاتی ہیں، ان کی کیمسٹری مل جاتی ہے آپس میں، یہ کہنا چاہیے کہ جن ارواح کی کیمسٹری آپس میں میچ کرتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے ہر روح کی ایک الگ کیمسٹری ہوتی ہے، اہلیان تصوف اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ارواح کی کیمسٹریز ہوتی ہیں، ارواح مختلف کیمسٹریز کی حامل ہوتی ہیں، مختلف نیچرز کی حامل ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اہل تصوف کے ہاں جائیں تو جو اہل تصوف ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اہل تصوف ہوتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کچھ تجزیے کے بعد، کچھ اندازے کے بعد، کچھ آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ سے انٹریکشن کے بعد، کہ آپ کی روح کی نیچر کس مزاج کی حامل ہو سکتی ہے پاسبلی۔ حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن انٹریکشن سے ہی بات، شیخ اس سے آگاہ ہو جاتا ہے، یا جسے آپ مرشد کہتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے، اور وہی کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور اذکار دیتے ہیں جو آپ کی روح سے میچ کر سکیں، اور جو آپ کی روح سے میچ نہیں کریں گے وہ اذکار آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ مرشد اس طرح کرتے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ روحوں کی کیمسٹری میچ کرتی ہے، اور روحوں کی کیمسٹری جو ہے وہ آپس میں جب میچ کرتی ہے تو ہم آپس میں اچھے تعلقات بلڈ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ ایک مفہوم علماء نے لیا ہے، اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تفسیر جو ابن اعظم نے لی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ڈیپر ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تشریح کچھ یوں ہے کہ عالم ارواح میں جب ارواح کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو تخلیق کیا ان کے آپس میں انٹریکشنز ہوئے، تو جن ارواح کے آپس میں انٹریکشنز ہوئے اور جو آپس میں انٹریکشن کے بعد گھل مل گئیں، جن کی آپس میں اچھی بنی عالم ارواح کے اندر، یعنی کہ اس ایرا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں روحوں کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی جسم میں جب ہماری روح داخل ہوتی ہے اس سے پہلے کی جو ہماری زندگی چل رہی تھی، ارواح کی زندگی، وہاں پر جو روحوں کا آپس میں انٹریکشن ہوا اور جن کی آپس میں بنی، تو زمین پر آ کر جب جسم روح آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو روح کو تب جس طرح وہاں پہچانا تھا اور انٹریکشن ہوا، تو یہاں پر بھی روحوں کا آپس میں جب انٹریکشن ہوتا ہے جسموں کے ساتھ دس ٹائم ان دس ورلڈ، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ along کر جاتے ہیں، جو وہاں پر گیٹ along نہیں کر سکیں، جو وہاں پر نہیں بنا سکیں، آپس میں نہیں بنی، وہ یہاں آ کر بھی نہیں ان کی بنتی، لڑائیاں جھگڑے اور فساد جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تشریح اور تفسیر بھی موجود ہے اس کے حوالے سے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں سورہ نور کی اس آیت کے اوپر، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ کی یہ اپنی جو ڈسکرپشن ہے اپنے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، کمشکات فیہا مصباح، کہ ایک طاق میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ ہے وہ ایک شیشے میں کورڈ ہے، لیمپ باقاعدہ ایک شیشے میں کورڈ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ جو شیشہ ہے وہ اس طرح چمک رہا ہے گویا ستارہ ہے، ستارے جیسی روشنی ہے۔ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ جو چمک رہا ہے نا، اس کا جو فیول ہے، چراغ کا جو چمکنے کا فیول ہے، یہ فیول آتا ہے کہاں سے، کیسا فیول ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک بہت ہی مبارک درخت ہے، زیتون کا درخت،
جس سے کہ فیول اس کا پیدا ہو رہا ہے، چراغ کا، جس سے یہ جل رہا ہے. یہ اس نور کی مثال ہے جو اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے درخت، نہ وہ مغرب میں ہے. یعنی کہ ایسا اس پہ جس زیتون کے شجر کے اوپر جو مشرق اور مغرب میں نہ ہو، سینٹر میں لوکیٹڈ ہو، نہ ویسٹ میں ہو نہ ایسٹ میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے سورج کی روشنی اس پر ایسی زبردست تناسب سے پڑے گی کہ وہ پھل ہوگا زیتون کا، اور اس کا آئل کیا آئل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا شجر لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. ایسے ہے وہ آئل کہ جیسے ابھی جل اٹھے گا، وہ روشن ہو رہا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اور اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں، لیکن وہ ایسے ہے کہ جیسے روشن ہو رہا ہے، آئل فیول برن ہو رہا ہے. بہت ہی سٹرینج آیت ہے، بہت ہی عجیب آیت ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم اپنے نور کی مثال دینے کے لیے بیان فرمائی. یہ قرآن کی ون آف دا موسٹ انٹریکیٹ، ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹ آیات میں سے ایک ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی کیونکہ مثال دی ہے. اور یہ واضح رکھیے، یہ بات آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ اپنی مثال خود دے تو دے، اللہ اپنے نور کی مثال دے تو دے. ہم نہیں دے سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کا نور ایسا ہے، اللہ کا نور ویسا ہے، اس لائٹ کے جیسا ہے، فلانی چیز اس سے مشابہت اختیار کرتی. لیسا کمثلہ شیء. اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے، اللہ سے مشابہت کچھ نہیں ہے کسی چیز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. اللہ خالق ہے، خالق کی کسی چیز سے مشابہت نہیں ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو طاق ہے، وہ تو ون ہے، واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، بالکل تنہا ہے، اس جیسا کچھ ہے نہیں. تو اس لیے اس کی مشابہت اور اس کی مماثلت کچھ نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے جب اپنی اگزامپل خود دی قرآن میں، تو وہ اگزامپل تو اللہ خود دے رہا ہے، تو وہ اگزامپل تو ہے. لیکن جب کوئی آپس میں ہم بات کرتے ہوئے اللہ کی اگزامپل کوٹ کریں گے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی اگزامپل یا اللہ کے نور کی کوئی اگزامپل ہم نہیں دے سکتے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس افیئر کو، اس حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ غیب کا معاملہ ہے، پوری کی پوری ڈومین ہی غیب میں ہے. اللہ کی جو ذات کی ڈومین ہے، ہم اپنی ذات کی ڈومین میں کو غیب میں شامل کر کے ہم اس میں اتنا سٹرگل کر رہے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. ہم اپنی ذات کا جو جوہر ہے، جو مرکز وجود جسے ہم کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال نے بھی اسے مرکز وجود کہا ہے، تو ہم اسے سمجھنے میں اتنی سٹرگل کا شکار ہیں، اور وہ پوری کی پوری ڈومین غیب میں ہے. تو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی ایگزسٹنس کا جو پراپرٹیز ہیں یا جو نیچر ہے، وہ کس ٹائپ کی نیچر ہے اللہ رب العزت کی، وہ کیسی بینگ ہے، ذات کیسی ہے اس کی، اس کو سمجھنے کے لیے جو کانشیسنس کا لیول چاہیے، ہم کہاں اس پر پورا اتر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے جو انفارمیشن چاہیے وہ دے گا کون؟ ہمیں کون آبزرو کرے گا اس کی ذات کو؟ یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے. تو یہاں پر ہمیں صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے نور کی یہ مثال دی ہے کہ وہ نور ایسا ہے کہ وہ نور ہماری ورلڈلی ڈومین سے بہت سٹرونگ ہے، اور ایسا نور ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہماری یہ 5 جو سینسز ہیں، جو ہماری حواس خمسہ ہیں، یہ کافی نہیں ہے. وہ اقبال کا شعر آ گیا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اللہ کے نور کو سمجھنے کے لیے بھی لطافت جو چاہیے وہ جسم کی نہیں، روح کی چاہیے. جو اسینٹ چاہیے وہ بھی روح کا چاہیے. روحانی لطافت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نور کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، اور اللہ کے نور کو آبزرو کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. اس دنیا میں تو خیر یہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، لیکن عالم ارواح کے اندر، اور خاص کر کے موت کے بعد جو زندگی ہے، جو ریئلٹی ہے، جو ریئل ریلم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو آبزرو کرنا، جیسے کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ بہت بڑی جنت کی ایک نعمت ہے. تو یہ وہاں پر ہوگا. تو اس لیے اس آیت کی بہت اہمیت ہے. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.